الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں نماز کا چور کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی نماز کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا؟ طویل قیام کرنا افضل ہے یا پھر زیادہ رکعتیں پڑھنا افضل ہے؟ کس نماز کی جماعت میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟ ایک رکن میں کتنی بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کب آمین کہنے سے نماز ٹوٹتی ہے؟ اس کی کوئی صورت بیان کریں۔ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، سترہ کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی مقدار ہے؟ کس صورت میں دوران جماعت ایک شخص نمازیوں کے آگے گزرنے کے باوجود بھی گناہگار نہیں ہوتا؟ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر کیا ہے اور کب اس سے نماز ٹوٹتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ پہلا سوال، حدیث پاک میں نماز کا چور کس کو کہا گیا؟ تو جواب یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جو رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی نماز کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ طویل قیام کرنا افضل ہے یا پھر زیادہ رکعتیں پڑھنا افضل ہے؟ نماز میں طویل قیام ہونا کثرت رکعت پڑھنے سے افضل ہے، یعنی جب کسی وقت معین تک نماز پڑھنا چاہیے، مثلا 2 رکعت میں اتنا وقت لگا دینا کہ جتنا وقت 4 رکعت نماز پڑھنے میں لگتا ہے، مطلب لمبی کر کے نماز پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ کس نماز کی جماعت میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟ اگر فرض چھوٹ جانے کے علاوہ کسی سبب سے نماز با جماعت دہرائی جا رہی ہو تو نیا آنے والا مقتدی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر ترک فرض کے سبب دہرائی جائے تو نیا شخص شریک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک رکن میں کتنی بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، یوں کھجایا پھر ہاتھ ہٹا لیا، تو یہ 2 بار ہوا۔ اب اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی اس طرح کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، جاتی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ کب آمین کہنے سے نماز ٹوٹتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی کوئی صورت بیان کریں۔ نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی، دوسرے نے کہا یرحمک اللہ، اس پر چھینک والے نے آمین کہہ دیا تو اس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، پورا منہ پھیرا یا تھوڑا مکروہ تحریمی ہے۔ منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھیر کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور نادراً کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاً حرج نہیں۔ حالت نماز میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا یہ حرام ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سترہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی مقدار ہے؟ نمازی کے آگے ایسی چیز کا ہونا جس سے آڑ ہو جائے اسے سترہ کہتے ہیں، اور سترہ کی مقدار ایک ہاتھ کی اونچا اور انگلی کے برابر موٹا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ کس صورت میں دوران جماعت ایک شخص نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے باوجود بھی وہ گناہگار نہیں ہوتا ہے؟ جب امام کے آگے سترہ موجود ہو تو اب امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہے، ان کے لیے الگ سترے کی حاجت نہیں ہے۔ اس صورت میں کوئی مقتدیوں کے آگے سے گزرنے سے گناہگار نہیں ہوگا۔ کب؟ جب امام کے آگے سترہ موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ نماز کے اندر قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے، نماز کو توڑ دیتا ہے۔ یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مفسد نماز ہے۔ ہاں اگر یاد ہے پڑھتا ہو تو مصحف یا محراب پر فقط نظر ڈالی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، ان تمام امور کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ عمل کثیر کیا ہے اور اس سے کب نماز ٹوٹتی ہے؟ عمل کثیر کہ نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، نماز فاسد کر دیتا ہے۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ غالب گمان ہو کہ وہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے نماز کے متعلق۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نماز کی شرائط
کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔